کا پہلو جس طرح شادی سے پہلے دعا تھی، وہاں شادی کرتے وقت حسن اختیار الزوجہ اختیار کیا ہے؟ اب شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونهم الناکح الذی یرید العفاف، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد ضرور کرتا ہے ان تین لوگوں کی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عفت باقی رہے، اس کا ایمان اور دین بچے۔ آج شادی کس لیے کی؟ بڑا ہو گیا بس۔ شادی کس لیے کی؟ ابھی کر لوں تو اچھا ہے، کل کو فلاں سے رشتہ لینا پڑے گا۔ اور شادی کرتے وقت معیار کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا بناوٹی معیار، کوئی دینی معیار نہیں۔ اگر ہوگا تو کسی مجبوری کی وجہ سے، جب کہیں اور جگہ ملتی نہیں ہے، چلو پھر یہی ٹھیک ہے۔ معیار ہو تو سعید بن مسیب جیسا وقت کے حکمران نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر لو۔ قال ابدا، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ پڑھا رہے تھے، ایک شاگرد آیا، کہا بیٹا کل کہاں تھے؟ کہا والدین پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو وداع کی بات کر رہا ہوں، بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، اس وجہ سے میں کل نہیں آ سکتا۔ کہا بیٹا پڑھائی کے بعد میری بات سن۔ بات سننے کے لیے بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کہا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ؟ کہا جی ہاں آپ کے ساتھ۔ اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ خود گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں سے کہا کہ ان کا خیال کرنا، تو کس کو غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرنا۔ 7 دن کے بعد جب ابو وداع دوبارہ کلاس میں آنے لگے تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا رہے؟ کہ آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں، اگر آپ پسند فرمائیں تو تشریف رکھیں، جتنا ابا کے پاس علم ہے سارا انہوں نے پڑھا کے بھیجا ہے، میں بھی پڑھا سکتی ہوں۔ آج میں باپ ہونے کی حیثیت سے سوچوں کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھایا کیا؟ صرف بلا لگانے کے لیے؟ سکول کی تعلیم بری نہیں، سکول کی تعلیم بھی بری نہیں، تعلیم وہ دلوائی جس میں سوائے دین کے اوپر چھری چلانے کا کچھ نہیں۔ کبھی کسی دینی مجلس میں لے کے گیا؟ کبھی بیٹی کو کوئی دینی مجلس میں نے اٹینڈ کروائی؟ کس بات پر ہونا؟ میری تربیت کا تو ہدف یہ تھا، بیٹا پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری مل گئی پھر جہنم میں؟ غلط تربیت۔ بیٹا پڑھو گے تو گاڑی ملے گی، گاڑی مل گئی پھر نتیجہ جہنم میں، اور نماز بھی کوئی نہیں۔ تربیت کا مفہوم ہی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تو چیز باقی بچے گی تو نہیں۔ ہماری تربیت کا ہدف ہی غلط ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، دیانتداری سے مجھے بتائیے، جو شخص اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن نہیں پڑھاتا، او لیول اور اے لیول کرواتا ہے، کیوں کرواتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اچھی نوکری ملے گی، اور مقصد ہوتا ہے؟ یا کوئی ایسا انسان دکھائیے، ہاں ایسے ہیں اللہ کے بندے، جس نے وہ تعلیم پڑھ کے دین کی بھی خدمت کی ہو، وہ انگریزوں کے بوٹ ہی چاٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کا معیار، ان کی سوچ، ان کے تخیلات میں اگر کوئی بستا ہے تو وہی بستا ہے جو مظاہر ہے۔ انگلینڈ نے یہ کیا، امریکہ نے کیا، اور یہاں رک کے میں مثال دوں گا۔ منہج کی خرابی یہ ہے کہ ہم مظاہر پہ ایمان لانے والے، ہم ایمانیات پہ توجہ دینے والے نہیں۔